السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض والی عورتیں جو ہیں وہ عمرہ اور حج کے اندر کیا کریں گی؟ کیونکہ وہ مسجد اور ایسی جگہوں پر تو جا نہیں سکتی۔ جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارے پیش نظر حج کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف یا اس کے قریب پہنچے تو مجھے ایام شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے روتا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ کر مقرر کر دی ہے، تم سارے کام ویسے ہی سر انجام دو جیسے حاجی کرتے ہیں، سوائے یہ کہ جب تک غسل نہ کر لو بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس حج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کرو، حج کے لیے احرام باندھو اور میں عمرہ ترک کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ میں نے اپنا حج پورا کیا۔ پھر آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ تنعیم سے عمرہ کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جن لوگوں نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، پھر انہوں نے احرام کھول دیا، پھر انہوں نے منع سے واپس آنے کے بعد ایک طواف کیا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ تم غسل کر لو اور حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا، وقوف کے ہر مقام پر وقوف کیا، حاضری دی، دعائیں کی، جب پاک ہو گئیں تو عرفہ کے دن بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنا حج اور عمرہ دونوں مکمل کر کے ان کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکی ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکتا رہے گا کہ میں حج کرنے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، انہیں لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ، اور یہ منا سے واپسی پر حسبہ میں قیام والی رات کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں بھی آتا ہے، موسیٰ نے مزید کہا، پس انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، یعنی اپنے پہلے عمرے کے بدلے میں پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ الغرض اللہ نے ان کا عمرہ اور حج پورا کر دیا۔ حشام کہتے ہیں کہ صورت میں کوئی فدیہ وغیرہ نہ ہوا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ موسیٰ نے حماد بن سلمہ کی روایت میں مزید کہا کہ پھر جب بطح کی رات آئی، یعنی منا میں اقامت کی رات، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے فرمایا، اپنا عمرہ رہنے دو، سر کے بال کھول کر کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایسا ہی کیا۔ جب حسبہ کی رات آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر تنعیم لے گئے اور میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ چنانچہ میں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج اور ہمارا عمرہ دونوں پورے کر دیے، اور اس میں نہ قربانی تھی، نہ صدقہ، نہ روزے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ الفاظ ہیں، کیا اس نے قربانی کے دن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کوچ کے دن کی رات صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تو انہوں نے عرض کیا، میرا خیال ہے کہ طواف وداع کی وجہ سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کا محاور کے مطابق بے اولاد، سرمنڈی یا حلق میں بیماری والی، اس سے بد دعا مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہا جاتا ہے تیرے ہاتھ کھا کلو یہ سب بریکٹ میں۔ ٹھیک ہے، کہ ویسے ہی یہ الفاظ کیا اس نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر مدینہ کی طرف کوچ کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر کوچ کے وقت پتہ لگ جائے کہ حائضہ ہو گئی ہیں فیمیلز، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے طواف افاضہ کیا ہو تو وہ پھر کوچ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قربانی والا دن جو ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ حسن بن مسلم سے حضرت ابن عباس کے ساتھ تھے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورتیں آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری طواف سے پہلے اس کے بغیر لوٹ سکتی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں تو فلاں انصاریہ سے پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل حدیث مسلم کی جو ہے یہ مسند احمد میں آتی ہے کہ کرما کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جو طواف زیارت کے بعد حائضہ ہو جاتی ہے۔
سیدنا زائد رضی اللہ عنہ نے کہا روانگی سے پہلے اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہی ہوگا، اور سیدنا عباس نے کہا کہ اگر اس نے نہر والے دن طواف کر لیا تو جب چاہے روانہ ہو سکتی ہے۔ انصاریوں نے اس کا اختلاف کو دیکھ کر کہا اے ابن عباس ہم تیری پیروی نہیں کریں گے کیونکہ تو زید کے مخالف ہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اپنے خاندان کی خاتون سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو۔ سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی نہر والے دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حیض آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طواف وداع کے بغیر روانہ ہو جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حائضہ ہو گئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا خسارہ ہو تیرے لیے، بے شک تو ہم کو روکنے والی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ روانہ ہو جائیں، کیونکہ طواف افاضہ جو تھا کر لیا تھا انہوں نے پہلے، جو نہر والے دن قربانی والے دن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے نافع سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ حیض والی عورت جو حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتی ہے وہ جب چاہے اپنا حج یا عمرہ کا تلبیہ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ تلبیہ اللہ کو یاد کرنے کی شکل، اور حائض اور جنبی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں لیکن وہ بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کے درمیانی صحیح نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ کہ ہمراہ حج کے تمام مناسک ارکان ادا کرنے کی جگہوں پر حاضر ہوگی سوائے اس کے کہ وہ بلا شبہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے، نہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا سکتی ہے، نہ مسجد کے قریب آ سکتی ہے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث ابن عباس کی کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث طاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آخری حاضری بیت اللہ کی ہو، مگر اس میں حائضہ عورت کے لیے تخفیف کی گئی، وہ آخری طواف سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔